آج ہم سورۃ الکہف کی 3 آیات کے اندر آنے والے 3 ایسے مشکل الفاظ کی تصحیح کریں گے جن میں عام طور پر پڑھتے وقت غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ غلطیاں چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن قرآن کریم کی صحیح ادائیگی کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لیے سبق کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 95 کی طرف۔ یہاں ایک ایسا لفظ ہے جسے بعض ساتھی درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتے اور اس کا تلفظ بگڑ جاتا ہے۔ غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ بعض ساتھی اسے پڑھتے ہیں مکنی، اسی طرح کچھ ساتھی پڑھ دیتے ہیں مکنی۔ یہ دونوں طرح سے ادائیگی کرنا درست نہیں ہے۔ اول صورت میں حرف کا حق ادا نہیں ہو رہا کیونکہ مشدد حرف کو آپ نے سختی سے پڑھنا ہوتا ہے اور آواز کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے لفظ اپنی اصل شکل میں نہیں رہتا۔ اس لیے آج ہم اس لفظ کو آواز اور صحیح ادائیگی کے ساتھ واضح کریں گے تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ تو سن لیجئے، پہلے اس کو گرامر کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ شروع سے آیت مبارکہ کو سن لیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، میم الف زبر ما، قال ما، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون یا زیر نی، قال ما مکنی، قال ما مکنی، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی۔ اب شروع سے سنیے کس طرح سے پڑھا جائے گا اس کو رما میں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی، فاعینونی بقوہ۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کے حصے کو پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ غلطی آئندہ دوبارہ آپ سے نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 94 کی طرف۔ یہاں بھی ایک ایسا ہی لفظ موجود ہے جس کی ادائیگی میں اکثر وہی غلطی دہرائی جاتی ہے جو آیت نمبر 95 میں ہو رہی تھی، یعنی لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دینا۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی بعض ساتھی اسے پڑھتے ہیں مکنہ، اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے۔ اسے بھی آپ گرامر کے ساتھ سن لیں تاکہ آئندہ آپ کی اس طرح کی تلفظ کی غلطی نہ ہو۔ نون زیر ان، نون الف زبر نا، ان، میم کاف زبر مک، کاف نون زبر کن، نون الف زبر نا، اننا مکننا، اننا مکننا۔ میم کو آپ نے کاف سے ملانا ہے اور کاف کو نون سے ملا کر نون کو پھر الف کے ساتھ تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ اسے سیکھ لیں گے تاکہ یہ لفظ درست ادائیگی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک ادا ہو جائے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے کو سن لیجئے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ امید کرتا ہوں یہ ہم نے سیکھا اس لفظ کی درست ادائیگی کیسے ہوگی۔ اب آتے ہیں سب سے زیادہ توجہ طلب مقام کی طرف، یعنی سورۃ الکہف آیت نمبر 98 میں۔ یہاں غور کیجئے، کاف مشدد ہے اور اس کے بعد الف مدہ ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں عام غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض ساتھی کاف مشدد کو الف مدہ کے ساتھ کھینچ کر آگے آنے والے حمزہ کو ادا ہی نہیں کرتے اور وہیں وقف کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حمزہ کی آواز اور ادائیگی ادھوری رہ جاتی ہے۔ اس لفظ کو یوں پڑھ دیا جاتا ہے جعلہ دکا، یعنی لفظ حقہ کی طرح، جیسے یہ آیت کے اختتام پر لفظ آ رہا ہے حقہ، اس طرح دکا کو پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ یہاں ضروری ہے کاف مشدد کا حق بھی ادا ہو، مد اپنی مقدار میں ہو اور آخر میں حمزہ کو واضح طور پر ظاہر کیا جائے۔ اب وہ کس طرح سے ہوگا ذرا سنیے گا۔ دال کاف زبر دک، کاف الف مد زبر کا، حمزہ زبر آ، دکا۔ اب جب ہم یہاں وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ۔ آخر میں حمزہ کی آواز ظاہر ہو رہی ہے جَعَلَهُ دَكَّاءَ۔ پھر اگلے حصے کو اس طرح سے پڑھیں گے وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہاں جو جیم رموز اوقاف کی علامت لگی ہوئی ہے، یہاں آپ ٹھہرنا نہ چاہیں اور ملا کر پڑھنا چاہیں تو اس صورت میں کیسے ادائیگی ہوگی وہ بھی سن لیجئے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ اب مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ان آیات کو ہمیشہ درست ادائیگی کے ساتھ ہی پڑھا کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس سبق کو اپنے جاننے والے احباب میں شیئر کر دیجیے تاکہ جو لوگ سورہ کہف میں ان ممکنہ غلطیوں میں مبتلا ہوں ان کی تصحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔